واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ہماری اس نشست کا موضوع اللہ کی مدد اور نصرت کے ضابطے، اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر نصرت کب نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد کب آتی ہے، کیا گھر بیٹھے انسان کو اللہ کی مدد نصیب ہو جاتی ہے یا اس مدد کے لیے اللہ کا کوئی ضابطہ ہے، اللہ کو کوئی قانون ہے؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ جو خطبے کے اندر آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیات ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ دراصل یہ آیات غزوہ تبوک کے ذیل میں نازل ہوئی ہیں۔ اس موقع پہ اللہ نے غزوہ تبوک کو ذکر کیا ہے، اور غزوہ تبوک آپ سمجھتے ہیں کہ 9 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، حضور کو یہ خبر پہنچی کہ جو شاہ روم ہے وہ اپنے صوبے شام کے اندر، شام اس وقت روم کا ایک صوبہ تھا، وہاں پہ آیا ہوا ہے اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی ہے، اور رومیوں کے ساتھ جو معاملات خراب ہونے لگے تھے وہ دراصل ایک غسان کا گورنر تھا۔ غسان بھی روم کا ایک صوبہ تھا اس وقت میں، اس کا ایک گورنر تھا شرحبیل کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد سلاطین کی طرف خطوط بھیجے تھے تو جس طرح کسرا کی طرف خط بھیجا تو روم کی طرف بھی خط بھیجا تھا۔ تو شاہ کسرا اس وقت جو تھا اس کا نام پرویز تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی توہین کی، اس خط کو بالکل پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی طرح جو روم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حارث ابن عمیر ازدی اس کا نام تھا، اس کو روانہ کیا۔ تو شرحبیل جو غسان کا گورنر تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر کو شہید کر دیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور اس وقت بھی سفراء کے جو قاعدے کلیے ضابطے تھے، ان کا جو تحفظ تھا یہ مسلم تھا۔ سفیر کو کوئی آدمی، قاصد کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، یہ دنیا کا ایک اصول تھا۔ اب جب سفیر کو شہید کیا گیا، قاصد کو شہید کیا گیا، اب حکمت نبوت جوش میں آئی، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسا حکیمانہ اور ایسا مدبرانہ اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے رہتی دنیا تک کے سفراء کے لیے قانون اور ضابطہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کو حکم دیا کہ وہ تیاری کر لیں۔ اس کا بھی ایک مزید جو ہے وہ ایک قصہ ہے، جس کا تھوڑا سا اشارہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی دیا تھا۔ اب آج وقت ذرا کم ہے، میں اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تو بہرحال اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ تبوک کا واقعہ اسی کی وجہ سے ہوا۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا کہ شاہ روم نے شام میں آ کے تیاری شروع کر دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور صرف 2-3 دن کے اندر اندر نکلنے کا حکم دے دیا۔ اور یہ بھی ایک بڑا ایک جرنیلی فیصلہ تھا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جنگ کس خطے پہ ہوگی، کہاں پہ ہوگی، اپنے گھر ہوگی، دشمن کے گھر ہوگی، تیسری جگہ پہ ہوگی، یہ ایک مدبر جرنیل ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ چہ جائے کہ وہ مدینہ پہ آئیں، حملہ کریں، ہماری سرزمین پر جنگ ہو، کیوں نہ ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں اور ہم ان کے اوپر جا کے حملہ کریں۔ تو گویا کہ یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی 30,000 کے قریب تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک موقع پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پڑاؤ تھا کہ کل صبح جب سورج بالکل آسمان پہ اپنی کرنیں بکھیر چکا ہوگا، بلند ہو چکا ہوگا،
تو ہم ایک چشمے پر پہنچیں گے، لیکن کسی بھی آدمی کو اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ ایک باریک سی دھار چشمے کی پانی کی جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے، بالکل باریک سے قطرے ہیں جو چند نیچے ٹپک رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کسی نے بھی پانی کو استعمال نہیں کیا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو وہاں پہ چہرہ دھویا اور کلی وغیرہ کی، اور پھر صحابہ سے کہا کہ یہ جو پانی ہے یہ اس چشمے کے اندر انڈے ہو۔ اب یہ عمل کرنے کی دیر تھی کہ وہ جو ایک باریک سی دھار تھی وہ ایک بہت بڑے پانی کے ذخیرے کی صورت میں ابلنے لگی، اور اتنا پانی وہاں سے نکلنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ 30,000 صحابہ کی تعداد تھی اور ان کے ساتھ ان کے جانور بھی تھے، سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور خوب پانی استعمال کیا، اور اگلے 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہیں پہ تشریف فرما رہے، صحابہ نے یہیں پہ پڑاؤ رکھا، 20 دنوں تک وہ پانی ختم نہیں ہو سکا۔ تو معزز سامعین، اب یہاں پر 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے، لیکن رومیوں کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں ہو سکی اور وہ وہیں سے ڈر کے واپس بھاگ گئے، اور 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قافلے کو لیا اور ساتھ مدینہ کے اندر واپس آ گئے۔ اب یہ جو واقعہ سنانے کا مقصد ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ کچھ منافقین تھے جن کی تعداد روایات میں 70 یا 80 کے قریب آتی ہے، وہ ایک آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، تیسرے نے کہا مجھے فلاں مسئلہ ہے۔ تو 70 یا 80 کے قریب لوگ تھے جو اصل میں منافق تھے، 3 لوگوں کے علاوہ، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ سچے اور پکے مومن تھے، ان کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ان کے علاوہ باقی جتنے تھے وہ منافق تھے، وہ مدینہ کے اندر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ انداز میں وہاں سے مسلمانوں کو واپس جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں معزز سامعین، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص پیرائے میں مدد آئی ہے، لیکن اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بلکہ دونوں واقعات انہی کے ہیں اور دونوں واقعے بھی ہجرت کے ہیں۔ جب غار ثور کے اندر موجود تھے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین مکہ ہمیں تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، ہمارے پاؤں نہیں بلکہ اگر کسی آدمی نے اپنے پاؤں پہ بھی نظر ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہم 2 نہیں ہیں بلکہ ایک تیسری طاقت بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دوسرا واقعہ دیکھیے، اسی ہجرت کے دوران اب دیکھیں حالت کیا ہے کہ مشرکین مکہ سے بچا کر وہاں مکہ سے بھاگے ہیں، 3 دن تک چھپ کر غار ثور کے اندر 3 راتیں گزاری ہیں۔ اب جب ذرا پتہ چلا کہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے ہیں تو وہاں سے چپکے سے نکلے، اور اب کوشش ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں یثرب پہنچ جائیں، مدینہ میں پہنچ جائیں۔ اب اتنے میں روایات میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے اور میں بار بار پیچھے دیکھتا تھا کہ اتنے میں ایک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ پکڑنے والے پہنچ چکے ہیں۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ حالات کیسے تھے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے 100 اونٹوں کا اعلان ہو چکا تھا کہ ان دونوں کو مردہ یا زندہ کسی بھی حالت میں اگر پکڑ کے کوئی لائے گا تو 100 اونٹ ان کو دیے جائیں گے انعام کے طور پہ۔ اب ایک آدمی ہے سراقہ ابن مالک،
یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی روایت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ اعلان ہم تک بھی پہنچ چکا تھا کہ اتنا انعام مقرر ہوا ہے۔ تو ایک دو آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ سے گزرے ہیں، 2-3 بندے جو ہے وہ ساحل کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو مکہ سے بھاگے ہوئے جن پر انعام مقرر ہے۔ اب سراقہ کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ جو ادھر جا رہے ہیں نا وہ تو ابھی ہمارے یہاں سے گزر کے گئے ہیں، وہ تو فلاں آدمی ہیں۔ اب ذہن میں کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم ان کو پکڑنے میں پھر کامیاب ہو جائیں، تو جو انعام مجھے اکیلے کو ملنا ہے وہ سب میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے ان کو یہ باتیں کر کے ان کو مطمئن کر دیا، اور پھر وہاں مجلس سے میں اٹھا، چپکے سے گھر گیا، اور میں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ گھوڑا تیار کرو اور وہ پچھلے گھر کی بیک سائیڈ سے جو ہے وہ باہر کی طرف لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں نے بھی نیزہ اپنے ساتھ پکڑا اور گھر کی پچھلی طرف سے ہو کر میں گھوڑے پہ سوار ہوا، اور ان آدمیوں کے بتائے ہوئے جو وہ راستہ تھا میں اسی طرف چل نکلا۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جا کے میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے غلام تھے عامر ابن فہیرہ، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو للکارا، میں نے کہا رک جاؤ یہیں پہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے روکنے کی دیر تھی، اتنے میں جس گھوڑے پر میں سوار تھا وہ گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اتنا دھسا کہ اس کا جو پیٹ تھا وہ زمین کے ساتھ لگ گیا، ٹانگیں ساری کی ساری پتھریلی زمین کے اندر گھس گئیں۔ اب سراقہ بہت سمجھدار، دانا اور شاعر آدمی تھا، یہ کہتے ہیں کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے، یہ تو جو ہم سنتے آئے ہیں واقعی یہ تو وہی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ دعا کر دیں کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میرا گھوڑا نکل آیا۔ اب میں جو کچھ میرے پاس موجود تھا حضور کو دینا چاہا تو حضور نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ چیزیں میں نہیں لینا چاہتا، بس آپ اتنا کریں کہ اس راستے سے اب کسی کو ہمارے پیچھے نہ آنے دینا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے کہ ابھی کو تھوڑی دیر پہلے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہا تھا، اگلے 3 سے 4 روز تک اسی راستے پر حضور کا محافظ بن کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں سراقہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی آتا تھا تو میں اسے کہتا تھا اس راستے پہ تو میں بیٹھا ہوں، یہاں سے کوئی جا نہیں سکے گا، آپ دوسرے راستوں کو تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے نہ چلے جائیں، لیکن یہاں پہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، لہٰذا یہاں پہ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ آتے تھے میں ان کو وہیں سے واپس بھیج دیتا تھا۔ اب دیکھیے معزز سامعین، اللہ کی مدد یہاں بھی آئی ہے، لیکن ان دونوں واقعات میں جو اللہ کی مدد اور نصرت ملی ہے اس کے پیچھے ایک اللہ کا ضابطہ ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک قانون فطرت ہے جسے قانون فطرت بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد آیت نمبر 7۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، جب تم اللہ کی مدد کے لیے نکل پڑو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مدد کا ضابطہ ہے اللہ کا۔ اب اللہ کی مدد کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اس کی نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو کھپائیں، اپنے آپ کو لگائیں، اپنی اولادوں کو اس کے لیے وقف کریں۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو گویا کہ اللہ کی مدد کریں گے، اور جب اللہ کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے تو پھر ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کی مدد کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اب معزز سامعین، اس وقت جو ہے وہ ہم بڑی ایک عجیب حالت میں امت اس وقت گھری ہوئی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اسی طرح جس طرح مدینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی جب غزوہ احزاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ اللہ کی اس نعمت کو تو یاد کرو کہ جو اس وقت میں نازل ہوئی تھی
کہ جب مدینہ کے چاروں اطراف سے تم گھیر لیے گئے تھے، مدینہ کی بالائی طرف سے بھی دشمن حملہ آور ہو گیا تھا اور نیچے کی طرف سے بھی دشمن جو ہے حملہ آور ہو گیا تھا، اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے جو کلیجے ہیں وہ تمہارے حلق تک پہنچ چکے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات اور گمان کرنے لگے تھے۔ اور فرمایا کہ اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کی شدید آزمائش ہوئی تھی۔ ہاں اللہ آزماتے ضرور ہیں، ایک دفعہ اللہ ضرور گہری آزمائش، کڑی آزمائش کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جن کے کبھی بھی جو ہے وہ قدم نہیں ڈگمگائے، ان کے بھی قدم ہل گئے تھے، ایک زلزلہ ان پر طاری ہو چکا ہوا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اب یہ ساری حالت، اب دیکھیں کتنی کڑی آزمائش ہے کہ سینے جو ہیں وہ پھٹ رہے ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، اور شدید آزمائش ہے۔ لیکن اب جب اللہ کی مدد آئی تو وہاں سے فیصلہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ہوا کو ذرا سا تیز کر دیا۔ بس اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ کی اتنی آزمائش ہے، مسلمانوں نے تھوڑے سے قدم جو ہیں وہ آگے کیے ہیں، ایک خندق کھودی ہے، اللہ کا فیصلہ بھی آیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ نے ہوا کو تھوڑا سا تیز کر دیا۔ اب ہوا کو تیز کرنے کی دیر تھی، روایات میں آتا ہے کہ احزاب کے موقع پر وہ لوگ جو 1 مہینے سے وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ کو فتح کرنے کی امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر چکے ہوئے تھے، اب ان کے خیمے ان کے چولہوں کی آگ سے جل پڑے، آگ لگ گئی۔ اور اسی حالت میں اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصے کو ساتھ لے کر وہ واپس لوٹے ہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، یعنی آ کے کچھ بگاڑ جس غصے کو لے کر آئے تھے اسی غصے کو لے کر واپس گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لم ینالوا خیرا، کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ لگی، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگی ہے۔ تو معزز سامعین، اب یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ سے دعا کر لیتا ہے اور پھر تہیہ کر لیتا ہے وہ کام کرنے کا، اور اس کے لیے محنت، مشقت اور پھر کوشش شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی مدد کے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اس وقت امت کی حالت وہی ہے جو احزاب کے موقع پر تھی۔ اس وقت امت آزمائش میں ہے، اور قرآن نے کہا نا کہ زمین کے ساتھ اس وقت صحابہ لگے ہوئے تھے، چپکے ہوئے۔ اب یہاں بھی پوری امت جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگی پڑی ہے۔ پہلے ہم نے کتابوں کے اندر یہ الفاظ تو پڑھے تھے، یہ جملے تو سنے تھے، لیکن یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر عملی طور پہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تو آج اس زمانے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خندق کے منافقین کی طرح گھروں میں نہ بیٹھیں، بلکہ تبوک کے جو ہے وہ مجاہدین کی طرح اپنے گھروں سے نکلیں اور اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگیں۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد کے فیصلے ضرور اتریں گے۔ اس لیے معزز سامعین، کم از کم 2 کام ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے حوصلہ مانگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ امت کے جو مقتدا ہیں ان کے لیے اللہ سے غیرت مانگیں۔ جب اپنے لیے حوصلے کا سوال کریں گے، امت کے مقتداؤں اور حکمرانوں کے لیے غیرت اللہ سے مانگیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غزہ کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، یا شام یا یمن کے مسلمان ہوں، یا کشمیر کے مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ مددگیری ان کی فرمائیں گے، اللہ ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اور توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔